میں بولنے کی کوشش کروں گا. ایک شعر میں پڑھتا ہوں. فرش زمین پہ عرش کا دولہا کتنا اچھا لگتا ہے. زمین پہ عرش کا دولہا کتنا اچھا لگتا ہے. فرش زمین پہ عرش کا دولہا کتنا اچھا لگتا ہے. اور ایک بات بتا دوں, میرے نبی کا گنبد خضرا, بولو 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 محبت سے بولے سبحان اللہ. یاد رکھنا لوگوں, اللہ نے اگر دولت سے نوازا گئے, گنبد خضرا ضرور دیکھ لینا جا کر. یہ گنبد خضرا جب تصویر میں اتنا خوبصورت ہے تو پھر سامنے سے دیکھتے گئے عاشق تو آنسو کے قطرے نکلتے گئے اور زبان سے یہی گنگناتے گئے. فرش زمین پہ عرش کا دولہا کتنا اچھا لگتا ہے. آپ بھی یاد کر کے جاؤ, ماں بہنوں تم بھی یاد کر کے جاؤ. یہاں سے گھر جانا تو گانا نہ گنگنانا, میوزک نہ سننا, ترانہ اور کسی چیز کا نہ گنگنانا, بلکہ جب گھر جانا تو پھر نعت نبی کا یہ ترانہ گنگنانا کہ فرش زمین پہ عرش کا دولہا کتنا اچھا لگتا ہے. فرش زمین پہ عرش کا دولہا کتنا اچھا لگتا ہے. اور میرے نبی کا گنبد خضرا, میرے نبی کا گنبد خضرا کتنا اچھا لگتا ہے. میرے نبی کا گنبد خضرا کتنا اچھا لگتا ہے. میرے نبی کا گنبد خضرا کتنا اچھا لگتا ہے. جب عاشق پہنچتے ہیں نا مدینے میں تو ایسے روتے ہیں مکہ مدینہ شریف میں. اللہ اکبر. لوگوں کو آپ دیکھیں گے ایسا لگے گا کہ ساری خطائیں ان کو یاد آ گئی ہے. ہم جیسے گنہگار پہنچ کر نہ روئیں. جب غوث اعظم کے تعلق سے آتا ہے, غوث اعظم خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر ایسے رو رہے تھے. کوئی شخص دیکھنے والا سوچنے لگا سن کر یہ کون گنہگار ہے جو اتنا رو رہا ہے. جب چادر کو ہٹا کر چہرے کو دیکھا وہ کوئی اور نہیں وقت کے غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات تھی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ غوث اعظم جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیے ہیں, وہ غوث اعظم جو مادر ذات ولی ہے, یعنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں اللہ کا ولی بن کر. کچھ لوگوں کو اللہ بعد میں ولایت عطا فرماتا ہے, لیکن غوث اعظم ایسے ولی ہیں جن کو اللہ نے ان کے ماں کے پیٹ ہی میں ان کو ولایت عطا فرما دیا تھا. وہ غوث اعظم اتنا روتے ہیں, لیکن ہمیں اپنے گناہوں کا کیا ہمیں کچھ یاد نہیں ہے. ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہم نے کتنی خطائیں کی ہیں. اللہ کے واسطے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو. جو آدمی گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے ان کے دل کو اللہ صاف ستھرا فرما دیتا ہے. گناہوں کو یاد کر کے رویا کریں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. کم ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو. زیادہ رونے والا بندہ اللہ کو پسندیدہ ہوتا ہے. زیادہ رونے والا بندہ اللہ کا پیارا ہوا کرتا ہے. غور سے سنو لوگو, اگر سننا چاہتے گئے میں ایک منتر پڑھتا ہوں, اپنی گفتگو کا آغاز کر دیتا ہوں تاکہ آپ پہ میری باتیں جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ باتیں میں آپ کو بتا کر جا سکوں. میں منتر پڑھتا ہوں, اگر اجازت ہو تو میں پڑھ دوں منتر. ارے بھائی بولو نا, اجازت ہے؟ ماشاءاللہ. ایک مرتبہ اور محبت سے بولے سبحان اللہ, پیار سے بولے یا رسول اللہ. میں دعا کرتا ہوں میرے مولا جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے گئے مالک ان سب کو لمبی عمر عطا فرما اور اس وقت تک موت نہ دینا مولا جب تک کہ تیرے حبیب کے روضے پر حاضری نہ نصیب ہو جائے.
یہ وقت نازک ہے، اس وجہ سے آپ جلدی جلدی سنتے چلو. میں ایک منتر پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. سنیں، ایک منتر پڑھتا ہوں. یو مام جمنادم شویتی لوک مہیشورم. او بھائی صاحب تھوڑا سا ایک کو کم کیجئے، ایک کو ہلکا سا کم کر دیجئے، زیادہ نہیں. یو مام جمنادم شویتی لوک مہیشورم اسموڈھا سمرتیشو سرو پاپے ہے پرمچیتی ادھرما بھی بھاوا کشنا پردشینتی کلستریکیا استریشو تشٹاشو واڑشنے جایتے ورن شنکرہ وایودے جرمگڑی ورونا ششنکا پرجاپتشتم پر پتامہشت نمو نمشتے سساہشکرتا پنشت بھویو پی نمو نمشتے گنیشیم چرنم شیشمنم ششانکم چرنم شیشمنم پروتم چرنم شیشمنم گنگا جلم اشنانم پنڈتم گودانم سواہا کلکی اوتار نیار پنتم پرتوی مدیم اور وسکارتم پلون سوانم لم لگیم پشپپنم تپشیم ویرم مہاویر کروم پرانم پرادیپم سومتی وشویشم سروپام اسما سگماروہا دیو دتم جگتپتی اسینا سادو اشٹ اشچرج گنوتی کریک نیل گندھا اتی جوتی میں پرکاشم نتمشتک بھومشتم پربھو گنگانم ناپ پوریتا لید گچھدین پراکرم پوترم گنگا شنانم متیر پوترم پوترم پوترم. اور ایک پنڈت ہے لوگو حیدرآباد کا رہنے والا گئے، نام گئے پنڈت سومناتھ ورما. وہ پنڈت جب چلتا گئے کچھ اور بولتا گئے، لیکن جب زبان کھولتا گئے تو پھر مصطفیٰ مصطفیٰ بولتا ہے. اور وہ پنڈت کہتا گئے لوگوں سنو سنو مصطفیٰ کا پیغام کیا گئے. مصطفیٰ کے پیغام کو زمانے والوں کے سامنے عام کرتا گئے. اور وہ پنڈت کہتا گئے لوگوں شرنಯ گرونی مگا سکے ساگرے اتیاری چار مگا شبھ ساگرے چرنن گے گرو نام اجاگر کرپا کرو گے شبھ نام سکھ ساگرے گرو ہر کرپا منوگر پاوے اتیاری چار مگا سکھ پاوے. اور جے گرو نام نام کر جے بے جے گرو نام نام کر جے بے بینا محمد پار نہ ہوئے بے. اب ذرا سننا لوگو، میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کر دوں جو میں نے منتر پڑھا ہے. ایک کتاب ہے بھاگوت گیتا، میں نے اس کا بھی ایک منتر پڑھا ہے. میرے پاس ایک کتاب ہے رامائن جو ہندو بھائیوں کے یہاں بہت معتبر کتاب مانی جاتی ہے. میں نے رامائن کا بھی ایک چوپائی میں نے پڑھی ہے. انشاءاللہ میں بیان کروں گا اور میں یہ ثابت کروں گا کہ سب سے اچھا مذہب مذہب اسلام ہے. اور میں یہ ثابت کروں گا کہ پوری دنیا میں مانوتا کا اگر پیغام کوئی مذہب دیتا ہے وہ کوئی اور مذہب تو ہو، لیکن سب سے زیادہ اگر مانوتا کا پیغام دیتا ہے تو وہ مذہب اسلام دیا کرتا ہے. انشاءاللہ میں یہ بتاؤں گا جو لوگ کہتے گئے آج ٹی وی پر بیٹھ کر میڈیا والے چیختے گئے اور چلاتے گئے اور کہتے گئے دیکھو مسلمان ایسا ہوتا ہے، دیکھو مسلمان ایسا ہوتا ہے. آج ٹی وی میں بیٹھ کر کچھ لوگ ہر وقت پھوٹ ڈالنا چاہتے گئے، لیکن ہم تو جلسوں سے پیغام دیتے گئے چاند تارے گگن کی زینت ہے، پھول کانٹے پون کی زینت ہے. ہندو مسلم کو اس وطن میں ساتھ رہنے دو، یہ ہمارے وطن کی زینت ہے. ہم تو ایسے اسٹیجوں سے پیغام دیتے گئے، لیکن کچھ لوگ پھاڑنے کی بات کرتے گئے، کچھ لوگ توڑنے کی بات کرتے گئے اور یہ میڈیا والے دکھاتے گئے دیکھو اسلام ایسا ہے. میں کہنا چاہوں گا، آپ سے پوچھنا چاہوں کیا آپ نے کسی مسلمان کو ویسا دیکھا ہے جو ٹی وی میڈیا والے بتاتے گئے، جو لوگ کہتے گئے کہ آئی ایس نے ایسا کر دیا یا اس نے فلاں جگہ خون بہا دیا. اللہ کی قسم ہمارا مذہب آئی ایس والوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا. ہمارا مذہب کسی ٹیررسٹ اور آتنکوادی کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا. ہمارا مذہب تو مانوتا کا سمان سکھاتا ہے، ہمارا مذہب تو انسانیت کا پیغام سکھاتا ہے. ہمارا مذہب سکھاتا ہے کہ اگر راستے میں تم چلو تو اگر ایک کانٹا بھی نظر آئے
آئے، ایک چھوٹا سا پتھر نظر آئے، اس پتھر کو اس نیت سے ہٹا دو کہ اس پہ کوئی بھی اللہ کی مخلوق چلے گی، کوئی بھی انسان چلے گا، چاہے وہ ہندو چلنے والا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، کوئی بھی چلنے والا چلے گا، کہیں اس کو ٹھوکر لگ کر تکلیف نہ ہو جائے۔ اس نیت سے اگر تم پتھر کو راستے سے ہٹا دو گے، ہمارا اسلام کہتا ہے اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ مذہب اسلام سکھاتا ہے، لیکن آج جیسے ٹی وی والے دکھاتے ہیں، ہمارا اسلام ایسا نہیں ہے۔ ہمارا اسلام مانوتا کا پیغام دیتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں حضور سے بڑا عقل مند دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے اور ہم ثابت کریں گے کہ آج پوری دنیا جو بوکھلائی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آج اسلام کو مٹا دیں گے، قرآن کو مٹا دیں گے۔ میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، جو لوگ یہ بولی بولتے ہیں اسلام کو مٹا دیں گے، قرآن کو مٹا دیں گے، اللہ کی قسم کہتا ہوں اسلام نہ کل مٹا تھا، نہ آج مٹا ہے، نہ کبھی اسلام مٹنے والا ہے۔ اس لیے کہ آج آپ دیکھیں مذہب اسلام سب سے اچھا مذہب، سب سے اچھی کتاب قرآن مجید ہے۔ یہی وجہ ہے آج امریکہ اسلام کے پیچھے پڑا ہے، آج برطانیہ اسلام اور قرآن کے پیچھے ہے، آج یورپ اسلام اور قرآن کے پیچھے ہے، آج انگلینڈ اسلام اور قرآن کے پیچھے ہے، پوری دنیا اسلام اور قرآن کے پیچھے ہے، لیکن میرا مذہب اسلام اور ہمارا قرآن سب سے آگے نظر آتا ہے۔ اس لیے کل اگر دن میں 1000 لوگ کلمہ پڑھتے تھے، آج روزانہ لاکھوں لوگ پوری دنیا میں کلمہ پڑھ کر مذہب اسلام کو اپنا رہے ہیں، اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں آج جتنی پوری دنیا کے لوگ اسلام اور قرآن کے پیچھے پڑے گئے، ہمارا اسلام اور قرآن سب سے آگے ہے۔ ہم تو کہتے ہیں صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے، قرآن میں پڑھو۔ ہم تو یہ پیغام دیتے گئے زمانے والوں کو، لیکن زمانے والے چیختے گئے، زمانے والے چلاتے گئے۔ میں کہنا چاہوں گا کبھی آپ نے سوچا ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپ ٹٹول کر دیکھو، مسلمان کسی چیز کے نام پر نہیں بھڑکتا ہے۔ مسلمان لوگ کہتے ہیں مسلمان بھڑک جاتا ہے، اللہ کی قسم کہتا ہوں ہمارے مجمع میں سے 8 سال کے بچے کو اٹھا کر کوئی پوچھے یہ بتاؤ تمہیں میں گالی دوں گا تو بھڑک جائے گا؟ وہ کہے گا ہمارا 8-10 سال کا بچہ بھی ہمیں گالیاں دینا ہے دے لو، ہماری ماں کو گالیاں دینا ہے دے لو، ہمارے باپ کو گالیاں دینا ہے دے دو، ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اگر مصطفیٰ کی شان میں تو نے ادنا سی گستاخی کی پھر ہمیں برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ ہم تو جیتے ہیں مدینے والے مصطفیٰ کے لیے، اور موت بھی آئے گی تو مدینے والے مصطفیٰ کے نام پر موت آئے گی۔ اس وجہ سے ہمارا اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہم تو اس طرح کی زندگی جیتے گئے اور ہم تو اس طرح زندگی گزارنا چاہتے گئے۔ یاد رکھنا ہم نے کیا کہا، دنیا میں سب سے بڑے عقل مند کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے اور میں یہ آن ریکارڈ بولتا ہوں۔ آپ کہیں گے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو ذرا غور سے دیکھیے گا، میرے پاس جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، سب سے بڑے عقل مند کا نام جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ ایک کتاب کا نام علامہ دہلان زینی، کتاب کا نام سیرت النبویہ، اس کتاب میں نقل فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لم یعطی جمیع الناس من بدء الدنیا الى انقضائها من العقل فی جنب عقلہ صلی اللہ علیہ وسلم کحبۃ رمل من بین رمال الدنیا۔ اللہ اللہ ذرا سنیے گا، علامہ دہلان زینی فرماتے ہیں کہ آپ پوری دنیا والوں کی عقل کو ایک جگہ پہ جمع کر دو اور جناب محمد الرسول اللہ کی عقل کو ایک جگہ پہ
رکھی جائے تو پوری دنیا کی عقل ایسے ہوگی جیسے بڑا سا ریگستان میں، بڑا سا بالو والی زمین میں، ریتیلی زمین سے ایک چٹکی آپ اس سے ریت اٹھائیں، اگر ناخون ڈبائیں گے اس میں ناخون کے جتنے ذرات نظر آئیں گے ان سارے ذرات کے برابر پوری دنیا والوں کی عقل ہے، اور جتنے سراپا ریگستان میں جتنے بالو ہیں، جتنے بھی ریت ہیں، ان سب کے برابر جناب محمد الرسول اللہ کی عقل ہے۔ حضور سے بڑے عقل مند کوئی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو ذرا سنیے اسلام کیا پیغام دیتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے یہی دنیا تھی، یہی دھرتی تھی، جس دھرتی پر لوگوں نے نہ جانے پتھر کو اپنا خدا مانا، لوگوں نے مٹی کو اپنا خدا مانا، لوگوں نے سورج کو اپنا خدا مانا، لوگوں نے چاند کو اپنا خدا مانا۔ اسی دھرتی پر جب لوگوں نے دیکھا زمین کو تو زمین کے سامنے ہاتھ جوڑ کر لوگ کھڑے ہو گئے اور زمین کی پوجا کرنے لگے، زمین کی عبادت کرنے لگے اور کہنے لگے اے زمین تو بڑی طاقتور ہے، تو ہمیں باجرہ بھی دیتی ہے، تو ہمیں مکہ بھی دیتی ہے، تو ہمیں جو بھی دیتی ہے، تو ہمیں کھان بھی دیتی ہے، تو ہمیں کاجو کشمش بادام بھی دیتی ہے۔ او زمین تو ساری چیزیں دیتی ہے، تجھ سے جو زمین تجھ سے جو پیداوار ہوتی ہے ان چیزوں کو میں کھاتا ہوں تو میں بڑا بھی ہوتا ہوں، اور جب میں مر جاتا ہے انسان تو پھر انسان مٹی میں جاتا ہے، اسی مٹی کے دانے اگے ہوئے دانے کو کھا کر آدمی بڑا ہوتا ہے، پھر جب مر کے مٹی میں جاتا ہے تو یہ زمین انسان کی ہڈی تک کو کھا جاتی ہے۔ آدمی کہنے لگا او زمین you are our God, you are praying for you، او زمین تو میرا خدا ہے، میں تیری عبادت کروں گا، میں تیری پرستش کروں گا۔ لیکن لوگوں نے دیکھا ایک مٹی کا ڈھیلا ایک شخص نے لیا، 100 گرام کے مٹی کا ڈھیلا، 50 گرام کا ایک پتھر ہاتھ میں لیا، پتھر سے 100 گرام کے مٹی کے ڈھیلے کو ٹکرایا، 50 گرام کے چھوٹے پتھر سے مٹی کا بڑا سا ڈھیلا ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا او مٹی 100 گرام تو 50 گرام پتھر سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گئی، تو میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے پتھر کو اپنا خدا مانا، لوگوں نے پہاڑ کو اپنا خدا مانا، لوگوں نے بڑے بڑے چٹانوں کو اپنا خدا مان لیا، اور جب پتھر کی پوجا شروع کر دیا لوگوں نے۔ آپ چھتیس گڑھ علاقے میں چلے جاؤ، آپ جھارکھنڈ کے راج محل علاقے میں چلے جاؤ، آپ جھارکھنڈ کے صاحب گنج علاقے میں چلے جاؤ، ایسی ایسی مشینیں وہاں موجود ہیں جس مشین میں بڑا سا بڑا چٹان اگر رکھ دیا جائے تو بڑے سے بڑے پتھر کو مشین پیس کر پاؤڈر بنا کر اڑا دیتی ہے، مشین پیس کر اسے دھواں کی طرح اڑا دیتی ہے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ لوہا کے قبضے میں آ کر پتھر چکنا چور ہو گیا اور وہ پتھر بالکل سرما کی طرح بن گیا، لوگوں نے کہا او پتھر تو میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے پھر لوہے کو اپنا خدا مان لیا، لوگوں نے برسوں لوہے کی پوجا کرتا رہا۔ جب لوگ برسوں لوہے کی پوجا کرتے رہے لوگوں نے کہا لوہا تو بڑا مضبوط ہے، تو نے پتھر کو بھی توڑ دیا، تو نے پتھر کو سرما بنا کر اڑا دیا۔ اب لوگوں نے لوہے کی پوجا کرنا شروع کیا، لوگوں نے لوہے کی عبادت کیا بہت دنوں تک۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ ایک آگ جل رہی ہے، اس میں لوہے کے رڈ کو ڈالا، سریا کو ڈالا، 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ کے بعد لوہا اتنا پک گیا کہ اسے پیٹ پیٹ کر لوہار نے ایک ہاتھ کے لوہے کو 2 ہاتھ کا بنا دیا۔ اب کہا کہ او لوہا تو میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ تو آگ میں جا کر پگھل گیا۔ آگ کی لوگوں نے پوجا شروع کر دیا، آگ کی لوگ عبادت کرنے لگے۔ جب آگ کو لوگ اپنا خدا ماننے لگے اچانک بارش ہو گئی، بارش کے چند قطرات اس آگ پہ جیسے ہی پڑے آگ بجھ گئی۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ پانی کو لوگ خدا ماننے لگے، ندی تالاب کی پوجا کرنے لگے، گنگا اور جمنا کی لوگ پوجا کرنے لگے، پانی کو لوگوں نے اپنا خدا مان لیا۔ جب سائنس اور ترقی کرنے لگی، سائنسدانوں نے اور زیادہ محنت کیا، سائنسدانوں نے اور زیادہ جب محنت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کیا تو سائنسدانوں نے تحقیق یہ کیا، غور سے سنیے، تحقیق یہ کیا کہ
یہ جو پانی ہے کیسے بارش کیسے ہوتی ہے، یعنی وہ بادل آسمان پہ بھاپ کی شکل میں پہلے جمع ہوتا ہے اور اوپر سے بادل اپنے شعاعوں کو پانی پہ لگاتا ہے اور وہ بادل بھاپ جب بن کر وہ گرم ہوتا ہے تو ٹیمپریچر کو ٹیمپریچر پہ جب زیادہ رکھا جائے اس پہ بھاپ بنتا ہے، اس کے بعد بادل سے بارش ہونے لگتی ہے۔ لوگوں نے جب پانی کو اپنا خدا مانا، لوگوں نے کہا کہ او بادل تو کیسے ہوتا ہے؟ کہا کہ سورج اپنی شعاعوں کو پانی کے سطح پہ لگاتا ہے اور وہ بھاپ بنا کر اوپر اڑاتا ہے، یہ سارا سورج کا کمال ہے۔ لوگوں نے مٹی کو چھوڑا، لوگوں نے پتھر کو چھوڑا، لوگوں نے پانی کو چھوڑا، لوگوں نے آگ کو چھوڑا، لوگوں نے سورج کو اپنا خدا ماننا شروع کر دیا، اور سورج کو خدا ماننے میں جاہل سے لے کر پڑھے لکھے لوگ تک ملوث تھے۔ بڑے بڑے سائنسداں بھی اس سورج کی پوجا کرنے میں لگے تھے، لیکن جب لوگ سورج کی پوجا کرنے لگے دنیا والے تو رب کی مشیت کو جلال آیا۔ سن 571 عیسوی میں حضرت عبداللہ کے پشت انور سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے 12 ربیع الاول شریف کے دن صبح صادق کے وقت جناب عبداللہ کے گھر میں، حضرت عبد المطلب کے گھر میں جناب محمد الرسول اللہ تشریف لے آئے۔ جب حضور تشریف لائے مقام صحابہ میں حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی تو فرمایا اے علی نماز قضا پڑھنی ہے یا ادا؟ کہا یا رسول اللہ غلام آپ کا ہوں، نوکر آپ کا ہوں، پھر میں نماز قضا پڑھوں گا، اتنا کہنا تھا۔ کہا اے علی تو ذرا بولو ادا پڑھنی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے سورج کو پلٹا دیا، پشچم سے جب پلٹایا سورج کو تو یہ جواب تھا بڑے بڑے سائنسدانوں کا، یہ جواب تھا بڑے بڑے عقل مندوں کا، اور حضور نے بتا دیا او دنیا والو جس سورج کو تم اپنا خدا مانتے ہو، جس سورج کی تم پوجا کرتے ہو، جس سورج کی تم عبادت کرتے ہو، وہ میرے اشارے پہ ناچا کرتا ہے، وہ میرے اشارے پر پلٹا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سب سے بڑے عقل مند ہیں حضور۔ حضور نے اسلام لایا، حضور نے لوگوں کو بتایا لوگوں مذہب اسلام سب سے اچھا مذہب ہے۔ غور سے سنو اسلام کیا سکھاتا ہے۔ اسلام پیغام یہ دیتا ہے آج ساری زندگی گھوم لو، ساری دنیا گھوم لو، سکون نہیں ملنے والا۔ یاد رکھنا جتنی بھی دولت آ جائے، جتنے بھی خوبصورت ہو جاؤ، دنیا میں کوئی سکون سے نہیں جیتا ہے۔ سکون سے وہی جیے گا جو مدینے والے مصطفیٰ کے فارمولہ پہ عمل کرے گا۔ غور سے سننا کون سا فارمولہ پہ عمل کرے گا؟ آپ یہ سمجھتے ہو ہمارے پاس دولت آ جائے ہم سکون میں رہیں گے، ہمارے پاس بنگلہ آ جائے ہم سکون میں رہیں گے، ہمارے پاس زمین آ جائے ہم سکون میں رہیں گے؟ اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ سکون کن چیزوں میں ہے؟ بنگلہ میں سکون نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہو ہم ان کی طرح بن جائیں گے، ہماری زندگی میں خوشحالی آ جائے گی؟ آج ایک سائیکل والا موٹر سائیکل والے کو دیکھ کر سوچتا ہے اگر میں موٹر سائیکل پہ آ جاؤں گا میری زندگی میں سکون آ جائے۔ موٹر سائیکل والے سے پوچھو وہ کہتے ہیں 4 ویلر میں خرید لوں گا میری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ 4 ویلر والے سے پوچھو وہ کہیں گے میں ہوائی جہاز خرید لوں گا مجھے تب سکون آئے گا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کتابوں میں تو میرے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور زمانے والوں کے لیے وہ آرٹیکل فٹ آتی ہے۔ وہ آرٹیکل کیا ہے؟ غور سے سنیے۔ آرٹیکل میں یہ لکھا تھا، میرے ایک دوست نے آرٹیکل بھیجا، کہا کہ ایک کوا تھا، کوا۔ وہ کوا آپ سمجھتے ہیں کوا؟ ارے بولے نا بھائی کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ کوا کو کیا بولتے ہیں؟ کوا بولتے ہیں۔ کوا کس کلر کا ہوتا ہے؟ ذرا بول کر بتائیں کس کلر کا ہوتا ہے؟ کالا کلر کا۔ ایک دن کوا بڑا مرجھا کر بیٹھا تھا۔ کوا سوچنے لگا میں کتنا کالا کلوٹا ہوں، وہ بگولا کتنا سفید ہے۔ بگولا سمجھتے ہیں نا؟ بگولا
बोगला, अच्छा बोगला, कौवा बड़ा काला कलौटा। वो बगुला के पास एक दिन मुरझाए लबो लहजे में जाकर कहने लगा, कहा ओ बगुला बगुला मेरे भाई, तू कितना वाइट है, तू कितना सफेद है, तू कितना खूबसूरत है। मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझको तीर दिखाकर उड़ा देते हैं, धनुष दिखाकर उड़ाने लगते हैं। बच्चे देखते हैं वो भी डंडे से मारते हैं, बूढ़े देखते हैं वो भी मारते हैं, औरतें देखती है वो भी मारती है। ए बगुला, तेरा रंग कितना खूबसूरत है, तू कितना उजला है, तू कितना सफेद है। बगुला कहने लगा, ओ कौवा मेरा भाई, अरे तू मुझको क्या देखता है, मेरे पास तो सिर्फ एक रंग है। जाकर तोते को देखो, लोग कितना प्यार करते हैं, लोग उसको कितनी मोहब्बत से पुकारते हैं, जिसे देखो मिट्टू मिट्टू कह के पुकारते हैं। तोता इतना खूबसूरत है, वो हरे रंग का तोता, वो सब्ज रंग का तोता, गले में लाल कलर का पट्टा भी डला होता है, इतना खूबसूरत होता है कि उनको लोग देखने के लिए दूर दूर से आ जाते हैं। इतना कहना था, सुनना था। अब वो कौवा उड़ा और एक पिंजरे में तोता नजर आया। उस तोते के पास, पैरोट के पास वो कौवा गया, कहने लगा, तोता मेरा भाई कितना खूबसूरत है तू, हरा रंग का, क्या मिठास तेरे आवाज में है, मैं काए काए करता हूँ, लोग मेरी आवाज सुनना नहीं चाहते, लोग तेरी आवाज सुनने को तरसते हैं, तू कितना खूबसूरत है। ओ तोता कितना खूबसूरत है तू, गले में लाल कलर का पट्टा भी डला है, हरा कलर तेरा जिस्म है, वो तेरे चोंच लाल लाल रंग के, कितना अच्छा तू लगता है। वो तोता कहने लगा, ओ कौवा मेरा भाई, अरे मुझको तू क्या देखता है, मेरे पास तो सिर्फ दो रंग है, एक सब्ज रंग है, हरा रंग है, और एक गले में इसका लाल सा पट्टा डला है। लेकिन अगर खूबसूरती देखनी है, मोर के पास जाकर देखो, मोर को देखोगे तुम्हें समझ में आएगा, उसके हर पंख में अलग अलग डिजाइन बना हुआ है। ये कौवा कहा, कहाँ मोर मिलेगा, कहा फला चिड़िया घर कोलकाता चले जाओ। अब वो कौवा जाकर मोर के पास पहुंचा, कहने लगा, ओ मोर मेरा भाई कितना खूबसूरत है तू, तेरा कलर इतना अच्छा है, लोग मालदा से तुझे देखने आते हैं, लोग बर्दवान से तुझे देखने आते हैं, लोग फरक्का से तुझे देखने आते हैं, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, झारखंड से लोग तुम्हें देखने आते हैं, तू कितना खूबसूरत है मोर मेरा भाई। मोर कहने लगा, अरे तुम मेरी खूबसूरती को तो देख रहे हो, लेकिन मुझसे अच्छी जिंदगी तुम्हारी है। कहा वो कैसे, कहा कि अगरचे तू काला कलौटा सही, मैं अगरचे खूबसूरत हूँ, लेकिन ये खूबसूरती का क्या फायदा, इसी खूबसूरती की वजह से लोगों ने पकड़ के मुझे कैद में डाल दिया है, लोगों ने पकड़ के मुझे बंद कमरे में रखा है, एक जाली में बंद करके रखा है। मुझसे खूबसूरत तेरी जिंदगी है, मुझसे खूबसूरत और अच्छी तेरी जिंदगी है कौवा। अरे काला है तो क्या हो गया, कम से कम जहां चाहता है उड़ के तो चला जाता है, जिस टहनी पे, डाली पे, दरख्त पे चाहता है उस दरख्त पे जाकर बैठ जाता है। मुझसे खूबसूरत तेरी जिंदगी है। यही हालत इंसानों की हो गई है जो जिंदगी में सुकून नहीं है। एक साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले को देखता है, सोचता है बड़े सुकून में मोटरसाइकिल वाला है, वो मोटर वाला सोचता है कि ये फोर व्हीलर वाला बड़े सुकून में है। कभी जाकर पूछो फोर व्हीलर वाले से, कभी मकान वाले से पूछो, कभी ज्यादा पैसे वालों से पूछो, उसको इस टेंशन में नींद नहीं आती है कि हमारा पास अगर पैसा कम हो गया तो फिर हम हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी बीवी का क्या होगा, हमारे बेटे का क्या होगा, हमारी माँ का क्या होगा, हमारी बहन का क्या होगा। हमने गुजरात में एक ऐसे शख्स को देखा जिनके घर में मेरा इंतजाम था, अहमदाबाद में इतना बड़ा मालदार शख्स है जिनकी चार फैक्ट्रियां हैं सरिया बनाने वाली, रड बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, लोहे को पिघला कर। लेकिन आप जानते हो, जब मैं बैठा, हजरत हलचल सिवानी साहब की बिला जब बैठा, सामने में गुजराती थाली लाकर रखा, गुजराती थाली बहुत मशहूर खाना है, सामने सजा दिया। हमने कहा आप भी आइए, कहा मुफ्ती साहब आप खाना शुरू करें। हमने कहा वो क्यों, कहा मेरा खाना बाद में आएगा, डॉक्टर ने मुझे एहतियात करने को कहा है, और डॉक्टर ने कहा है अगर तुम्हें ज्यादा दिन जिंदा रहना है तो फिर ऐसा वैसा खाना खाओगे, मसालादार खाना खाओगे तो तुम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाओगे। जब उनका बेटा टिफिन लेकर आया तो सिर्फ दाल और सूखी सी रोटी पड़ी थी, उसी सूखी रोटी को दाल में भिगोते जाता था, मुंह में डालता जाता था। मैं अपनी किस्मत
قسمت پہ ناز کرنے لگا. آپ بھی اپنی قسمت پہ ناز کرو. یا اللہ ہمیں تو نے غریب تو بنایا ہے, کم سے کم ان کی طرح بیمار تو نہیں بنایا ہے, کم سے کم اس کی طرح پریشان حال تو نہیں رکھا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو, زندگی میں خوشحالی آ جائے گی.